اس سیریز کو دوبارہ شروع کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس مہینے میں صحابہ اکرام کے خلاف حد سے زیادہ زہر اگلا جائے گا اور معاذ اللہ گالیاں بھی دی جائیں گی۔ اس لیے چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو ہم ان کی شان بیان کریں گے تاکہ نوجوان نسل تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جو انہیں گمراہ ہونے سے بچا سکیں۔ ناظرین محترم، اسلامک رینڈم فیکٹ سیریز کی ویڈیو نمبر 11 میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی سیریز ہوگی جو آپ تک نایاب سے نایاب معلومات پہنچانے کا سبب بنے گی۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تک میرے نبی کا ہر صحابی سچا ہے اور ہر ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ عمر فاروق کا نہیں ہو سکتا، اور جو عمر فاروق کا ہے وہ عثمان غنی کا نہیں ہو سکتا۔ جو مقام عثمان کا ہے وہ مولا علی کا نہیں ہو سکتا، اور جو علی کا مقام ہے وہ ان تینوں کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر ایک کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس نے ان کی اقتداء کی اس نے ہدایت پائی۔ تو آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 10 باتیں جانیں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، اور انشاءاللہ ایمان تازہ بھی ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا معلوماتی سفر۔ نمبر 1، ناظرین محترم، آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا ہے اور تمام لوگوں کے گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے اور وہ مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ نبی جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں اور جس کے ظہور کی گھڑی بالکل قریب آ گئی ہے وہ ظاہر ہوگا، اور آپ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے، اور اس کی اطاعت کی برکت سے آپ سارے جہان میں خوش نصیب ترین شخص ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ انہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا ہے، یعنی نبیوں کے بعد افضل انسان۔ نمبر 4، مہاجرین اور انصار میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اور ان کے والدین اور بیٹے بیٹیاں سب کے سب مسلمان ہوں۔ نمبر 5، سن 9 ہجری میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر 300 آدمیوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ کیا تھا، اور اسلام میں صدیق اکبر پہلے امیر حج ہیں۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا جو میرے نزدیک رفاقت میں احسانات کے اعتبار سے ابو بکر سے افضل ہو۔ نمبر 7، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی تجارت کرتے تھے۔ آپ روزانہ کپڑے کی چادریں کندھے پر اٹھا کر بازار جاتے اور معمولی آدمیوں کی طرح فروخت کر کے گزر بسر کرتے۔ بعد میں خلافت کا کام بڑھ جانے کی وجہ سے تجارت ترک کر دی تھی۔ نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب آدمیوں میں جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ میری محبت اور ابو بکر و عمر سے دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ وہی تھا جو اس وقت ہے، یعنی روضہ انور میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ نمبر 10، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر 2 عادل امام تھے، ہم ان کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے دشمن سے بیزار ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 10 اہم باتیں بتائی جائیں گی جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ ہر اس دل کو آباد کرے جس میں میرے نبی کے
ہر صحابی کے لیے محبت ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔